بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج اسلامیات اختیاری کا ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے۔ سبق نمبر ہم 6 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ۔ تو اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں جو ٹاپکس میں آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ آپ کے کورس میں شامل ہوں گے، اور جو میں نہیں پڑھاؤں گی وہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ہمسایہ کے حقوق و فرائض پڑھے۔ آج ہم جو ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے اقلیتوں یعنی ذمیوں کے حقوق پڑھیں گے کہ اسلامی ریاست میں ذمیوں کے حقوق کیا ہیں۔ اقلیتوں یعنی ذمیوں کے حقوق۔ اقلیتوں اور ذمیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے تو یہ ایک مسلم کنٹری ہے، یہاں کی کثیر آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اکثریت چونکہ مسلم ہے تو یہاں غیر مسلم بھی آباد ہیں، جن میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور بھی جن مذاہب کے ہیں۔ تو ان جو غیر مسلم چونکہ کم تعداد میں ہیں تو انہیں اقلیتیں کہا جاتا ہے یا ذمی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق پڑھیں گے، یہاں جو آٹومیٹکلی اسلامی ریاست کے فرائض ہوں گے حکومت کے۔ ان میں سب سے پہلے ہے مذہبی حقوق، کہ ایک اسلامی ریاست کی اقلیتوں کو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اپنی مذہبی عبادات وغیرہ کی ادائیگی کی مکمل اجازت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نجران کے عیسائی نصارہ کا وفد آیا تھا، اس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کا حق دیا۔ شریعت اسلامیہ اگرچہ اقلیتوں کو اسلامی ریاست کی حدود میں نئے عبادت خانے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن پہلے سے موجود عبادت خانوں کی مرمت و اصلاح کی اجازت دیتی ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ پھر ہے معاشرتی حقوق، کہ ایک اسلامی ریاست میں بسنے والی اقلیتوں کو ہر قسم کے معاشرتی حقوق بھی حاصل ہیں۔ ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہیں حصول تعلیم، علاج اور نقل و حرکت وغیرہ کی مسلمان رعایا کی طرح، یعنی جس طرح مسلمانوں کو آزادی حاصل ہے اس طرح انہیں بھی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہے سیاسی حقوق، کہ اسلامی ریاست کی اقلیتوں کو ووٹ اور اس کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا جو ہے وہ بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ چند اہم جو ملکی مناصب یا منصب ہوتے ہیں جو کہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے علاوہ ہر قسم کے عہدوں پر ان کا تقرر بھی ہو سکتا ہے، انہیں سلیکشن ان کی ہو سکتی ہے۔ بنیادی حیثیت کے جو منصب ہیں جیسے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ان کے جو منصب ہوتے ہیں ان پر ان غیر مسلموں کا تقرر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک یہ اصول بھی ہے، اصولی بات بھی ہے، کہ جسے پابندی سے نہیں کہا جا سکتا، کہ
الماوردی کے نزدیک تو انتظامی عہدوں پر بھی اقلیتوں کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے معاشی حقوق، کہ ایک اسلامی ریاست میں جو ہے وہ رہتے ہوئے جو نان مسلمس ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کو ہر قسم کی معاشی جو ہے جدوجہد کا حق حاصل ہے، کہ جس میں وہ جس طریقے سے چاہیں اپنے جس پیشے کو چاہیں اپنا ذریعہ معاش بنائیں۔ وہ اپنے باقاعدہ کاروبار جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ جو چیزیں ہمارے مذہب میں یعنی اسلام میں حرام ہیں اور ان کے مذہب میں وہ حلال ہیں، جائز ہیں، تو ان کی خرید و فروخت بھی وہ کر سکتے ہیں، یعنی شراب، خنزیر وغیرہ کی خرید و فروخت، جو کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز میں مسلمانوں کو ملوث کرنا چاہیں یا نقصان پہنچانا چاہیں یا مسلم معاشرے کو نقصان ہو رہا ہو، تب اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اور شراب و خنزیر کی خرید و فروخت صرف ان کی آپس میں جائز ہے، کہ اقلیتیں یا نان مسلمس جو ہیں وہ آپس میں اس کا کاروبار خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مسلم کے ساتھ نہیں۔ البتہ ایسے امور کو جو خود ان کے مذہب میں بھی حرام ہوں، وہ یعنی عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں، ان کے مذہب میں بھی جو چیزیں جائز نہیں انہوں نے قرار دی ہوئی حرام ہیں، تو ان کی اجازت جو ہے مسلم کنٹری مسلم معاشرے میں ان کو نہیں دی جائے گی۔ پھر ہے تہذیبی اور ثقافتی حقوق، یعنی اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو تہذیبی اور ثقافتی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بیاہ شادیوں کی جو فنکشنز ہیں، تقریبات ہیں، اپنے ان کے رسم و رواج ہیں، وہ اس کے ساتھ اپنی جو تقریبات ہیں مکمل آزادی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہیں اپنی آبادیوں میں ہر قسم کے تہواروں جو ان کے مذہب میں ان کے تہوار ہیں، ان کو جو ہے منانے کی مکمل اجازت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے قانونی حقوق، کہ اسلامی ریاست کی جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کو قانونی حقوق اور تحفظ بھی جو ہے اسلامی ریاست میں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے آپس کے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں جو ہے وہ مکمل انصاف جو ہے وہ کیا جائے گا، برتا جائے گا۔ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا کہ جی یہ اقلیتیں ہیں تو ان کو انصاف نہ ملے، بلکہ اسلامی ریاست میں ان کو حقوق جو ہیں وہ مکمل طور پر انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ برتا جائے گا۔ کسی مسلمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اسلامی ریاست یا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ نان مسلمس کے ساتھ ناانصاف کیا جائے، ناانصافی کی جائے یا کسی قسم کی کوئی زیادتی کی جائے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی ریاست کی اقلیتوں پر پابندی، کہ اسلامی ریاست کی طرف سے اقلیتوں کو اگرچہ ہر طرح کے یا بہت سے حقوق حاصل ہیں، لیکن ان پر یہ پابندی بھی ہوگی کہ وہ اپنے حقوق جو ہیں ان کے استعمال میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، یعنی اس کا وہ ناجائز استعمال نہ کرے اور مسلمانوں کے خلاف ہی اس کو استعمال کرنا شروع نہ کر دیں اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور مسلمانوں کی دل آزاری نہ کریں۔ اور یہ کہ بعض امور اور کاموں میں کہ جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے اور حرام ہے، لیکن ان کی شریعت میں یعنی اقلیتوں کی شریعت میں وہ جائز ہوں، تو اپنی حد تک یعنی اقلیتیں اپنی حد تک وہ کام کر سکتی ہیں، یعنی انہیں ان کاموں کی
اجازت ہے، لیکن اگر ایسے کاموں کا جو ہے اثر باقی معاشرے پر بھی پڑ رہا ہو، یعنی مسلم معاشرے میں وہ جائز نہیں ہے، اقلیتوں کے مذہب میں وہ جائز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، لیکن مسلم معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو پھر انہیں ایسے امور یا کاموں کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جزیہ دینے کے بھی پابند ہوں، جو ایک طرح سے ان پر ٹیکس ہے۔ پھر اعتراف حقیقت ہے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حیثیت کے متعلق پروفیسر آرنلڈ جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ مسلمان حکومتوں نے، یعنی مسلم معاشرہ جو ہے، مسلم کنٹریز جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، ان کی حکومتوں نے رواداری کا جو طریقہ کار، جو رویہ، جو بیہیویئر اقلیتوں کے لیے اپنایا، اقلیتوں کے ساتھ رکھا، اس کی جو مثال ہے وہ پورے یورپ کی یا جتنے بھی نان مسلم کنٹریز ہیں ان کی موجودہ تاریخ جو ہے وہ بھی دینے سے قاصر ہے، یعنی اس میں بھی نہیں ملتی کہ جو رویہ انہوں نے مسلمانوں نے نان مسلمس کے ساتھ رکھا، نان مسلمس نے ویسا نہیں رکھا اور نہ کبھی اس کی مثال بھی ملتی، بلکہ ایسے ممالک جہاں مسلمان صدیوں تک حکمرانی کرتے رہے، حکمران رہے، وہاں عیسائیوں کا وجود جو ہے، وہ عیسائیوں کا وہاں موجود ہونا، نان مسلمس کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان حکمرانوں کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ مجموعی طور پر رواداری اور برابری پر جو ہے وہ منحصر رہا، کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اور برتاؤ رکھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک نے، اسلامی ریاستوں نے جو ہے وہاں موجود اقلیتوں اور نان مسلمس جو ہیں ان کے ساتھ بھی برابری کا سلوک رکھا، انسانیت کے ناطے جو ہے ان کے حقوق کا خیال رکھا اور انہیں مکمل آزادی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیاں گزارنے، اپنی زندگیاں وہاں آزادانہ طور پر گزارنے کی اجازت دی۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ نان مسلمس اقلیتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اچھے تعلقات روا رکھے جائیں اور انہیں انسانیت کے ناطے ان سے برابری کا سلوک رکھا جائے اور ان سے جو ہے ان کو آزادی حاصل ہو ایک حد تک۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے اقلیتوں یعنی ذمیوں کے حقوق جو ہیں وہ ہم نے پڑھے، کہ جو اسلامی ریاست میں نان مسلمس ہوتے ہیں ان کے چند وہ اقلیتیں ہوتی ہیں، ان کے جو چند حقوق ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔